فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء، عزیز طالبات اور معزز معلمات اور دیگر حاضرین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ہم سب کے بزرگ اور سرپرست اور ریاست کے انتہائی موقر بافیض عالم دین حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس جامعہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کا ان کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جتنے ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان اداروں کے فیضان کو زیادہ سے زیادہ عام فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ عزیز طلبہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں فرماتے تھے، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے، انبیاء کرام کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں ایک اہم خصوصیت انبیاء کی یہ ہے کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے طلباء قرآن مجید یاد کرنے والے،
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں کثرت سے ذکر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعائیں جگہ جگہ ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہ ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، بہت سارے پیغمبروں کی دعائیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، ان کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے تھے۔ دعا کی عادت ہمیں بھی ڈالنا ہے، خاص طور پر یہ چھوٹے چھوٹے طلباء، معصوم طلباء، جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے۔ تو طلباء کو اپنے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی جو مانگ رہا ہے بھلے وہ ملے نہ ملے، لیکن جتنی دیر آدمی دعا کرتا ہے اتنی دیر بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ دعا اللہ سے قریب ہونے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اتنی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی جتنی توجہ دعا میں اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ نماز میں اپنی عاجزی، انکساری، بے بسی کا اتنا اظہار نہیں ہوتا جتنا خلوص کے ساتھ آدمی دعا کرتا ہے تو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے دعا قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے دعا اللہ سے کریں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے دعا کثرت سے کرنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے اور بار بار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک نمازوں میں، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ہر کام سے پہلے دعا، ہر کام سے پہلے دعا، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا، گھر سے نکلنے سے پہلے دعا، کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد دعا، سونے سے پہلے دعا، سو کر اٹھنے کے بعد دعا، بازار میں جانا ہے تو دعا، کپڑے پہننا ہے تو دعا، پانی پینا ہے تو اس کے لیے دعا، یعنی قدم قدم پر دعا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے طلباء کو عام طور پر یہ دعائیں یاد دلائی جاتی ہیں، تو طلباء دعائیں ماشاءاللہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کو استعمال کرنا یہ ضروری ہے۔ جو دعائیں آپ نے یاد کی ہیں، کھانے کی، سونے کی، ساری دعائیں، جب وہ وقت آئے تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے،
یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائے کہ جب کھانے بیٹھیں تو آپ کی زبان سے کھانے کی دعا خود بخود جاری ہو جائے. بیت الخلاء جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے وہ دعا خود بخود ہماری زبان سے نکلنے لگے. تو اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دعائیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. اور یہ جو دعائیں ہیں مختلف اوقات کی، ان دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ ان دعاؤں سے آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے اور نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے. بیت الخلاء کو جانے سے پہلے ہم جو دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا. جب یہ دعا پڑھ کے جائیں گے تو ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے. اب وہ گندے مقام پر جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح سے جتنی دعائیں ہیں اس میں آدمی اللہ سے اس کام سے پہلے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب اللہ سے مدد طلب کر کے کوئی کام کیا جائے تو وہ اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سے پہلے دعا کی تلقین فرمائی ہے. وہ دعائیں ہماری زندگی کا حصہ بنے، اس سے ہم کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا. اللہ کا قرب حاصل ہوگا. جتنا بندہ اللہ سے مانگتا رہے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ سے بندہ جو ہے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نمازوں کے بعد اور تہجد میں اور دیگر موقعوں پر بہت ساری دعائیں کرتے تھے. وہ دعائیں جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کے نام سے دعاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کو جمع کر دیا ہے، مناجات مقبول. اور وہ مناجات مقبول میں ہفتے کے 7 دنوں کے اعتبار سے انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے. ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، اس طرح سے وہ دعائیں، اس میں قرآن کی دعائیں بھی شامل ہیں اور حدیث کی تمام دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. تو ہمارے بزرگوں کے یہاں روزانہ ایک جس دن کی جو دعا ہے اس کے اندر وہ دعا پڑھنے کا معمول رہا ہے. تو وہ مناجات مقبول چھوٹی سی کتاب ہے. تو اس میں جو ہے ہمارے وہ طلبہ جو بڑی عمر کے ہیں، شعبہ حفظ وغیرہ کے ہیں، اور اساتذہ کرام مناجات مقبول کو اپنے معمولات میں شامل فرما لیں. یہ بہت بہترین چیز ہے. آج کل تو ایسا ہے کہ بھئی آپ فون میں جو ہے اس کو مناجات مقبول کو فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو آپ کہیں بھی جو ہے پڑھ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ مناجات مقبول کے اندر اللہ کے نبی کی ساری دعائیں ہیں. اس کے اندر اللہ کے نبی نے ہر چیز سے پناہ مانگی. کیسی دعائیں ہیں؟ اے اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے. اب کیا باقی رہ گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان تمام جہتوں سے ہوں گی تو بتائیے. اور پھر مخلوق، جو جتنی مخلوقات ہیں، مخلوق جتنی بھی ہے، ہر مخلوق کے شر سے پناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، ہر مخلوق کا شر. تو آدمی جب یہ مناجات مقبول کو اپنا معمول بنا لے گا تو اس کے اندر ساری دعاؤں کا نچوڑ جو ہے آ جائے گا. تو عزیز طلبہ، میں نے 2 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں. ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع مانگتا ہوں. اور دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے. عزیز طلبہ، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے نا، اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ علم نافع مانگے. ہمارے نبی اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگتے تھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟
ہمیں بھی جو ہے نا ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگنا ہے، اور پھر جو علم نفع نہ دے اس سے پناہ مانگنا ہے۔ ایک ہے علم نافع یعنی نفع دینے والا علم، اور دوسرا ہے علم غیر نافع، نفع نہیں دینے والا علم۔